ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی ایک سونامی کا کوئی کانسیپٹ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ ہمیں عیاں ہوتا ہے اور اس کے ہم نقصان کے ساتھ جو منسلک ہو جاتے ہیں، لیکن جو سوچ اور فکر کا صحیح پیمانہ ہے کہ جب یہ کوئی سانحہ تو ہو جائے تو اس سانحہ کے جو آفٹر شاکس ہوتے ہیں، جو ایک ناگزیر نیچرل فینومنا ہوتا ہے، قومیں کم سے کم ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ضرور سوچ اور فکر اور لاہ عمل جو ہے وہ اختیار کرتی ہے۔ اس طرح کہ زلزلے کا یا سونامی کا آ جانا جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایک المیہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد آفٹر شاکس آنے کے نتیجے کے اندر ہونے والے جو نتائج ہیں یا نقصانات ہیں وہ اس سے بڑا تلخ المیہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر سوچ اور فکر کے زاویے کے مطابق جب ایک عمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے نتیجے میں ہونے والے جو پہلو ہوتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت جو وہ ہر ایک سوچ اور فکر کے زاویے کے تحت اختیار کرنا جو وہ انسانیت کا تقاضا، انسان ہونے کا جو بنیادی اور یہی تصور انسانوں کے ساتھ ساتھ قوموں کے لیے بھی ہے کہ جب قوموں کے لیے کوئی مشکل وقت آ جائے یا حالات و واقعات کا انہیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے جو ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو، تو اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں، جو اس کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ان اوائڈیبل، لیکن اس عمل کے نتیجے کے اندر جب وہ عمل جو ہے وہ اپنے ایک آفٹر شاک کے کانسیپٹ کے ساتھ جو ہے منسلک ہوتا ہے، تو اس آفٹر شاک کو سمجھنے کی اگر ہم صلاحیت اور سوچ اور فکر قوموں کو اس سطح پر اختیار نہ کریں تو دیٹ از ریئل ٹریجک ایسپیکٹ۔ اور میں اس بنیاد کے جو آفٹر شاک کا کانسیپٹ ہے وہ جس معنی اور مفہوم جس ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں لینا چاہتا ہوں وہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، یا ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ اس وقت جو جنگ ہے، جس کا مڈل ایسٹ کے ممالک بھی جو ہے وہ براہ راست ایک حصہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دنیا کی بڑی طاقتیں بالواسطہ طور پر اس جنگ کے ساتھ جو وابستہ نظر آتی، چائنا ہو گیا، روسیا ہو گیا۔ یہی وجہ کہ جو لڑائی جو ہے وہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہے، یہ خطے کے ممالک تک پھیل چکی ہے، اور اقوام متحدہ کے اندر بھی ہر عمل جو ہے وہ اس جنگ کے اندر بڑی طاقتوں کا شامل ہونا جو ہے وہ ثابت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیکورٹی کونسل کے اندر ایران سے متعلق کوئی بھی امریکن ریزولوشن جو ہے وہ ویٹو کرنے کا عمل جو ہے وہ اختیار کر لیا جاتا ہے چائنا کی طرف سے یا رشیا کی طرف سے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر نیگوشیشن کا جو عمل ہے، کہا جا سکتا ہے کہ اس جنگ کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ یہ جنگ جو ہے وہ امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے ان کے لیے ناگزیر تھی، اور بڑی طاقت ہونے کے نتیجے کے اندر اس نے اس پر عمل کیا، لیکن جنگ کے ختم ہونے کا جو ایک ناگزیر پہلو ہے وہ تو حاصل ہونا ہے، اور اس کے لیے جو نیگوشیشن کا جو عمل ہے وہ جس طرح بھی پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچنا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور کوئی پیس ایکارڈ جو ہے وہ تشکیل پا جائے گا، تو اس کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں، ان حالات و واقعات کا جو ابھی تک ہم نے صرف تفاخر کا پہلو اپنے ساتھ منسلک کر رکھا ہے کہ we are the reconciliator, we are the mediator, we are playing the role of the negotiator, we have been appreciated by the United States leadership, we have been given the appreciation by the House of the Congress, House of the Representative۔ تو اس طرح یہاں پر جا کر ہمیں اپنے تفاخر کا، لیکن ہم اس سوچ اور فکر کے تحت منسلک نہیں ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو اس کے آفٹر شاک جو ہے وہ کیا ہوں گے۔ میرے نزدیک اس کے اندر جو ہمیں سب سے بڑا جو آفٹر شاکس تصور کے اندر اختیار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر جو ایک چائنا کا جو پاکستان سے متعلق جو امیج اور تصور ہے، اور امریکہ کی نظر کے اندر پاکستان کا جو کردار ہے اس جنگ کے اندر، اب اس کے درمیان کہیں ہم آہنگی کا تصور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس جنگ کا نتیجہ جب بھی ایکارڈ کی صورت میں نکلے گا، اس جنگ کے اندر ایکارڈ کی جو فتح کا تصور ہے وہ چائنا کے ساتھ منسلک ہوگا، اور جنگ کے اندر معاہدے کے نتیجے میں جس طرح بھی کمزوری کا اور شکست کا کوئی معنی مفہوم امریکہ کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، اور اس تمام عمل کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ کردار جو ہے وہ دراصل ایک پیمانہ بن جائے گا دونوں ملکوں کے لیے، اپنے لیے جو ہے وہ پاکستان کے کردار کو جو ہے وہ پرکھنے اور سمجھنے کا۔ اس طرح اس لیے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ امریکہ کے اندر جو سوچ اور فکر کے جو زاویے ہیں، جو ابھی ہمیں کہنا شروع ہو گئے کہ پاکستان نیوٹرل ملک کے طور پر کام کرتا ہے، یہ ایک آغاز ہوتا ہے امریکہ کی طرف سے نیوٹرل ملک سے متعلق ان کو، وہ ایک پاکستان کو جو ہے وہ ایک الائز کے طور پر یا اپنے ساتھ ہم آہنگی کا تصور نہیں دیتے ہوئے، یا پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا کانسیپٹ نہیں دیتے ہوئے، وہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ کردار جو ہے وہ پاکستان جب بھی اختیار کرے گا وہ اب چائنا کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح چائنا
کے ساتھ پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے کردار کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک ٹول کے طور پر اور ایک نیوٹرل ملک کے طور پر جو ہے وہ تسلیم کیا جا رہا ہے، اور نیوٹرل ملک اس کے نزدیک بھی یہ پاکستان اور ایران کے درمیان نیوٹرلٹی کا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان اس لیے ایک نیوٹرل ملک امریکہ کے لیے درجہ رکھتا ہے کیونکہ وہ چائنا کے ساتھ امریکہ کے جو مفادات کے ایک ہم آہنگی کے لیے کوئی سرگرمی جو ہے وہ ترتیب دے سکتا ہے۔ اس یہاں پر جا کر ہم کس سطح پر اس ہم آہنگی کو ترتیب دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ترازو کا پلڑا جو ہے اس ایکارڈ کا وہ امریکہ کے حق میں جاتا ہے یا چائنا کے حق میں جاتا ہے، تو میرے ہمیں یہاں پر اس جنگ کا پلڑا جو ہے وہ ہر قیمت ہر صورت جو ہے وہ ہمیں چائنا کے تصور کو جو ہے وہ طاقتور دیتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس طرح یہ کردار پاکستان کا چائنا کے ساتھ پہلی فرینڈلی تعلق ہونا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہونا، اور امریکہ کے لیے چائنا کا اس خطے میں طاقتور ہو جانا کسی بھی سطح پر کسی بھی نوعیت کا کسی بھی ریفرنس کے ساتھ قابل قبول نہیں ہو سکتا یا وہ اپریشیبل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کہتے ہیں یہاں پر امریکہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات کے لحاظ سے جو ایک اپنے لیے کوئی ایک نظریہ تشکیل دے سکتا ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ جب تک اس خطے کے اندر پاکستان کا چائنا کے ساتھ تعلق جو ہے مستحکم رہے گا، اس خطے کے اندر امریکہ کے مفادات کو تحفظ اور فروغ دینا جو ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ اینیمیٹی کا تصور موجود ہے۔ مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہے وہ اپنی جتنی بھی طاقت ہے اس طاقت کے ذریعے جو ہے وہ ایک اپنا دفاع کا سیلف ڈیفنس کا بھی کانسیپٹ حاصل نہیں کر سکے، اور اس طرح ایران کو اس خطے کے اندر اپنے جو ہے وہ ایکسپینشنزم سے روکنا اور چائنا اور ایران کے تعلقات کو وسعت دینے کے تصور کو جو ہے ناگزیر جو تصور کیا جانا ہے، اس کے اندر اگر کوئی رکاوٹ کا جو کانسیپٹ امریکہ کے لیے ملک کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے پاکستان اور ایران کے درمیان جو تجارتی سرگرمیوں کا جو حجم ہے اس کو جو ہے وہ اپنی پابندیوں کے ذریعے جو ہے وہ نہ صرف محدود کر رکھا ہے بلکہ اس کے اندر ترقی اور خوشحالی کا جو مستقبل ہے اس کے لیے راستے جو ہے محدود کر سکے۔ تو اس طرح آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جا کر یہ ہمیں امریکہ کے طرز فکر، اور یہ ہماری تاریخ بھی ہے کہ جب ایک بہت قربت اور باہمی تعلقات کا کوئی دور گزر جاتا ہے تو اس کے بعد کا ایک دور پھر چائنا امریکہ کے ساتھ ہمارا آتا ہے، اور وہ انسرٹینٹی کا، پھر ہاسٹیلٹی کا، اور پھر ایک دوری کا کانسیپٹ آتا ہے۔ تو وین ایور دیر از اے کلوز کوآپریشن بٹوین دا پاکستان اینڈ United States of America, then we should be ready to have the new phase of both countries, and that is unfortunate reality that go against each other interest۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں اس کے لیے تیاری کا تصور جو ہے وہ کیا کریں، پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ ایران کا اور مڈل ایسٹ کے جو تعلقات کی جو نوعیت ہے اس نوعیت کے لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں جو کردار تشکیل دینا ہوگا، وہ ایک طرف ایران کے ساتھ تعلقات کی نشو و نما دینا، اور دوسری طرف جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ اس جنگ کے بعد جو ہے وہ ایک دو متحارب قوتوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ انڈر امبریلا یونائٹڈ اسٹیٹس تصور کریں گے، لیکن ان کے مفادات کی سوچ اور فکر کے اندر ایک ٹکراؤ پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک وہ ممالک کہ جو امریکہ کے امبریلا میں رہتے ہوئے جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کی نشو و نما چاہیں گے، اور دوسری طرف وہ ممالک جو اپنے تمام مفادات کے تحت چائنا کے یو ایس اے کے امبریلا کے نیچے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جو ہے وہ چائنا کے اس خطے کے اندر جو مفادات ہے اس کو کنٹرول کرنے یا اس کے خلاف کوئی سرگرمی کا جو تصور جو ہے وہ کیا کریں گے۔ اور یہ واضح طور پر سعودی عربیہ ہو گیا یا قطر ہو گیا وہ ایک طرف ہوں گے، اور اسی طرح یو اے ای اور اس کے جو گلف اسٹیٹ کے دیگر ممالک ہیں وہ ہمیں ایک طرف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح وہ جو تقسیم جو مڈل ایسٹ کے اندر کبھی پہلے جو ہے وہ شیعہ سنی کی طرف تصور کی جاتی، اب یہ تقسیم جو ہے وہ پرو چائنا اور پرو امریکہ کے کسی معنی اور مفہوم کے تحت اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ اپنے لیے کیا لاہ عمل اختیار کرتا ہے، دیٹ از another aspect of۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ ہمیں دنیا کے اندر جا کر جو مفادات کی جو تصورات کی جو ایک جوہد پیدا ہوتی نظر آتی ہے کہ یورپی ممالک جو ہے وہ اپنی طاقت کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ امریکہ جو ہے وہ یورپی ممالک کے ساتھ ایک آئسولیشن کا کانسیپٹ نظر آتا ہے۔ تو اس طرح ہم کتنے دن یورپی ممالک کا بلاک کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا امریکہ کے بلاک میں جانا ہے، وی ول ہیو ٹو ڈیسائیڈ ان دا پوسٹ ایران اسرائیل وار۔ اور سب سے جو اس کے اندر جو ایک معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جو تصور کیا جا سکتا ہے وہ تصور یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے ممالک اور سینٹرل ایشین ریاستوں کی تجارت یہ دنیا کی ترقی کے لیے انتہائی جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے۔ روشیا کی جو
تجارتی سرگرمیاں یہ بہت اہم تصور کی جاتی ہے، اور منڈیوں کے لحاظ سے بھی اور وسائل کے منتقلی کے لحاظ سے بھی. تو اس طرح سینٹرل ایشین ریاستیں اور جو رشیا ہے اس کی بھی مستقبل جو ہے وہ اپنی تجارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے پاکستان کے ساتھ براہ راست اور بالواسطہ ایک پیسج کے طور پر اوپن سی جو رشیا تک ہمیشہ ایک خواب رہا تھا، اس کو شرمندہ تعبیر پاکستان اب پہنچانے کے کوئی راستہ ایسا نہیں جس اسے رکاوٹ پیدا کر سکے. اس طرح جو رشیا کا جو رینیساں ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ایک نیو کانسیپٹ آف دا پاور کے ساتھ ان دا پوسٹ ایران اسرائیل. تو اس کانسیپٹ کے مقابلے میں امریکہ کے اندر ایک چیلنج آف فیئر نہ پیدا ہو یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا، اور پھر یہاں پر جا کر ہمیں جس کانسیپٹ کے ساتھ منسوخ کرنا ہے کہ چینج آف دا جو امریکن گورنمنٹ ہے، میرے خیال میں وہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا پاکستان کے لیے. کیونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ آیت ہے جس طرح اس پہ قائم ہے، اس کے خلاف اس کے لیے کوئی اقدامات اٹھانا جو ہے وہ ممکن نہ ہوگا. اور یہ پاکستان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو تعلقات ہیں یہ ہاسٹائل پیریڈ کے تعلقات ہیں، اور میرا جو نئی گورنمنٹ آئے گی اسے نہ صرف اس ہاسٹیلٹی کے ہونے والے جو امریکہ کے اوپر منفی اثرات ہیں اس سے نکلنا ہے، بلکہ ایک مرتبہ پھر اپنی ڈپلومیٹک جو ایکٹیویٹی اور سٹرینتھ ہے اور مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ اس کو حاصل کرنا ہے. اور اس طرح وہ ڈپلومیٹک سٹرینتھ کے تحت یا پیسفل ہاسٹائل جو مینز اور میتھڈ ہوتے ہیں امریکہ کے، جب اس کے ساتھ اپنی نئی گورنمنٹ ایک پالیسی اختیار کرے گی تو پھر اس کے ریجنل پالیٹکس کے اندر بھی تبدیل آئیں گے، اور پاکستان کو جو وہ ریکنسائل کرنا پڑے گا ایک ریپبلکن ہاسٹائل وار اورینٹڈ لیڈرشپ سے ٹورڈز اندر کانسیپٹ آف دا لیڈرشپ. اور امریکہ کے اندر جب کانسیپٹ آف لیڈرشپ تبدیل ہوتا ہے تو دیٹ ہیز دا گریٹسٹ امپیکٹ آن دا ورلڈ پالیٹکس. تو ہمیں اس کے لیے بھی سوچنا اور فکر کرنا ہوگا کہ آئندہ امریکہ کے اندر اگر قیادت کی کوئی تبدیلی کا کوئی تصور جو ہے وہ ایک ہاسٹائل وار اورینٹڈ لیڈرشپ سے تبدیل ہو کر ایک ڈپلومیٹک پیس آپریشن کے تصور کے ساتھ امریکہ مرج ہوتا ہے تو وہاں ہم جا کر کیسے کھڑے ہوں گے. کیونکہ جو وہ تصور ہوتا ہے ڈپلومیٹک آفینسو پیسفل مینز کا، وہ آپ کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں اس کو اثر انداز ہونے پر بڑا گہرا اثر کرتے ہیں. اور امریکہ کے پاس بہت سے ایسے ویپن موجود ہیں پیسفل ہاسٹائل ڈپلومیٹک مینز کہ جس کے ذریعے وہ پاکستان کی سوچ اور فکر کو جو ہے اس پر اثر انداز ہونے کی جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ رکھتا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں ہمیں ان میتھڈ کو بھی، ان سورسز کے اوپر بھی غور کرنا ہوگا جو اگر امریکہ پاکستان سے کسی آج کے وار اورینٹڈ کلچر سے نکل کر اپنے کسی ڈپلومیٹک پیسفل کلچر کے اندر داخل ہوتا ہے تو دین وٹ ول بی دا چیلنج فار پاکستان. ہوپفلی پاکستان گورنمنٹ ول بی تھنکنگ آن دیز اسپیکٹ، بٹ obviously یہ اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ابھی حالات و واقعات اس طرف نشو و نما پاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ جب حالات و واقعات اس طرف تشکیل پا جائیں گے تو پھر اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، پھر اس سے صرف سامنا کیا جاتا ہے. ہمیں اس کے سامنا کرنے سے پہلے اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت حاصل کرنا ہوگی. تھینک یو ویری مچ.